کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا؟ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، رزق میں تنگی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ذہنی سکون کہیں کھو گیا ہے اور دعائیں جیسے عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی ہوں۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس بے بسی کا ضرور سامنا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے ہمیں ایک ایسا خفیہ ہتھیار دیا ہے جو بند قسمت کے تالے کھول سکتا ہے؟ ایک ایسا عمل جو نہ صرف گناہوں کو دھو دیتا ہے بلکہ آسمان سے رزق کی بارش بھی برسا دیتا ہے۔ آج ہم اسی طاقت کے بارے میں بات کریں گے جسے استغفار کہا جاتا ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہے، یہ وہ چابی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو اس ویڈیو کا ہر حصہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اے میرے رب، یہ مٹی کا پتلا کمزور ہے، یہ بار بار پھسل جاتا ہے۔ ہم انسان خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہی غلطیاں ہمارے ارد گرد ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی کر دیتی ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھک جانا ہے کہ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہوں، اب تو ہی مجھے سہارا دے۔ جب ایک انسان سچے دل سے استغفار کہتا ہے تو روح پر جمی برسوں کی گرد صاف ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے دوبارہ جڑ جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی پریشانی اور رزق کی کمی ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار کا رزق کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب زمین کے راستے بند ہو جائیں تو استغفار کے ذریعے آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے۔ ہم مہنگی دوائیں اور تھراپی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بے چینی شاید روح کی پکار ہو؟ استغفار دل کے اندر کی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک ایسی ڈھال بنا دیتا ہے جو اسے دنیا کے غموں سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی یاد اور توبہ سے بھر جاتا ہے تو خوف اور پریشانی آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ استغفار اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے جو تپتے ہوئے صحرا میں مسافر کو سکون دے دیتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفار ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام ہے۔ جب آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کی ضروریات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں بڑے بڑے اولیاء اور صالحین نے صرف استغفار کے ذریعے ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا۔ یہ وہ طاقت ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عظیم طاقت کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کریں؟ اس کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی ضرورت نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے یا بستر پر لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔
कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा पूरे दिल के साथ इसे पढ़ें। इसे सिर्फ एक वजीफ़ा ना समझें, बल्कि इसे अल्लाह से गुफ्तगू का ज़रिया बनाएं। जब आपकी ज़बान इस्तग़फ़ार से तर रहेगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके कामों में आसानी पैदा हो रही है और लोगों के रवैये भी आपके हक में बेहतर होने लगेंगे। वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कभी ये ना सोचें कि आपके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह आपको मुआफ़ नहीं करेगा। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। वो तो इंतज़ार करता है कि कब उसका बंदा पलट कर आए और कहे, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। आज ही से एक नया आगाज़ करें। अपने माजी की तलखियों को इस्तग़फ़ार के समंदर में बहा दें और एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाएं। यकीन जाने, जिसने इस्तग़फ़ार को थाम लिया उसने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह हमें अपने ज़िक्र और शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।